چلیے آج 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسے دور میں جہاں سے ہمیں قیادت اور انصاف کے کچھ ایسے سبق ملتے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ کہانیاں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، جو تاریخ کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ دیکھتے ہیں کہ آخر ان کے اصولوں میں ایسی کیا خاص بات تھی جو آج تک یاد رکھی جاتی ہے۔ تو اس تجزیے کی شروعات ایک سیدھے سے سوال سے کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عام شہری ریاست کے سب سے طاقتور شخص یعنی اپنے حکمران کو عدالت میں لے آئے؟ یہ سوچ آج بھی بہت سی جگہوں پر ناممکن لگتی ہے نا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک حقیقت تھی۔ ہماری پہلی کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ کے ایک بازار سے۔ ایک بدو اپنا گھوڑا بیچنے لایا تھا اور خریدار کوئی اور نہیں، خود خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک گھوڑے کی خرید و فروخت کی نہیں ہے، یہ قیادت کے اس بنیادی اصول کو سامنے لاتی ہے کہ قانون سب سے اوپر ہے، سب کے لیے برابر۔ اچھا، تو معاملہ بڑا سیدھا سا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو پرکھنے کے لیے اس پر سواری کی، لیکن گھوڑا زخمی ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے لینے سے انکار کر دیا، لیکن بدو کا کہنا تھا کہ جب اس نے گھوڑا دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب دیکھیے، ایک طرف ایک عام سا بدو اور دوسری طرف اسلامی سلطنت کا سربراہ، طاقت کا توازن تو بالکل ہی ایک طرف تھا۔ لیکن یہاں خلیفہ کا جواب سب کو حیران کر دیتا ہے۔ اپنی طاقت استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے اس شہری کو کہا کہ جاؤ اور میرے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرو۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی کہ ایک حکمران خود کو انصاف کے کٹہرے میں پیش کر رہا ہے۔ قاضی شریح نے دونوں کی بات سنی اور پھر ایک انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ سنایا۔ انہوں نے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس عدالت میں عہدے اور حیثیت کی کوئی جگہ نہیں تھی، یہاں صرف قانون کی حکمرانی تھی۔ قاضی کا فیصلہ بالکل واضح اور منصفانہ تھا، یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے کی قیمت ادا کریں یا پھر اسے اسی صحت مند حالت میں واپس کریں۔ انصاف صرف ہوا نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آیا۔ اور جانتے ہیں ایک عظیم لیڈر کی نشانی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فیصلے پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف گھوڑا خرید لیا بلکہ قاضی کی ذہانت اور غیر جانبداری کی تعریف بھی کی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، جواب دہی کا یہی اصول پوری ریاست میں قائم تھا جو کمزوروں کو طاقتوروں کے ظلم سے بچاتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام عملی طور پر کیسے کام کرتا تھا۔ اب ایک اور کیس دیکھتے ہیں۔ تصور کریں، مصر سے ایک عام آدمی سینکڑوں میل کا سفر کر کے مدینہ پہنچا ہے۔ اس کی پیٹھ پر کوڑوں کے گہرے نشان ہیں۔ یہ نشان مصر کے گورنر کے بیٹے نے لگائے تھے۔ وہ انصاف کی آخری امید لے کر خلیفہ کے پاس آیا ہے۔ جب گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی گونجتے ہیں۔ انہوں نے گورنر سے پوچھا، اس کی ماں نے اسے آزاد جنا تھا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا؟ یہ صرف ڈانٹ نہیں تھی، یہ انسانی حقوق کا ایک طاقتور اعلان تھا۔ اور سزا صرف علامتی نہیں تھی، طاقت کا پورا کھیل ہی پلٹ دیا گیا۔ وہی کوڑا جس سے اس غریب کو مارا گیا تھا اسی کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اب تم گورنر کے بیٹے کو مارو۔ انصاف سب کے سامنے عملی طور پر کیا گیا۔ عوامی فیصلوں سے ہٹ کر اب ذرا حکمران کے ذاتی طرز عمل پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اختیار صرف ان کے عہدے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس کی جڑیں گہری عاجزی اور انکساری میں تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتح کے بعد شام پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھنے والا تھا۔ مقامی سردار اور فوجی کمانڈر شاہانہ لباس میں استقبال کے لیے کھڑے تھے، جبکہ خلیفہ خود پیدل چل رہے تھے اور ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ یہ فرق طاقت کے دکھاوے کو پوری طرح مسترد کرنے کا ایک واضح ثبوت تھا۔ اور یہ اصول صرف ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھے، انہوں نے اپنے تمام گورنروں کے لیے سخت قوانین بنائے تھے۔ کوئی مہنگے ریشمی لباس نہیں، دروازوں پر کوئی پہرے دار نہیں، اور عوام کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے۔ اس طرح اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ رہنما حاکم نہیں بلکہ عوام کے خادم بن کر رہیں۔ اب ہم انصاف کی سب سے کڑی آزمائش کی طرف آتے ہیں، ایک ایسا امتحان جب قانون کے کٹہرے میں کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی خاندان کھڑا ہو۔ معاملہ انتہائی سنگین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے ابو شہمہ پر ایک سنگین جرم ثابت ہو گیا اور شریعت میں اس کی سزا تھی کوڑے۔ اب ایک طرف باپ کی محبت تھی اور دوسری طرف ایک حکمران کی ذمہ داری۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ایک باپ اپنی اولاد کی محبت کے سامنے انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے؟ خاندان کی محبت اور قانون کی غیر جانبداری کے بیچ ایک شدید کشمکش تھی۔ قانون کے مطابق سزا تھی 80 کوڑے۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی سخت اور عوامی سزا، جس کا مقصد دوسروں کے لیے
इबरत कायम करना था। खानदान और दोस्तों की तरफ से रहम की अपीलें हुईं, लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हा अपने फैसले पर कायम रहे। उनका जवाब साफ था, अल्लाह का कानून पूरा होना चाहिए। ये कानून किसी के लिए नहीं झुक सकता, खलीफा के बेटे के लिए भी नहीं। इस कहानी का अंजाम बहुत अलमनाक लेकिन ताकतवर है। अबू शाहिमा सजा की शिद्दत न बर्दाश्त कर सके और उनका इंतकाल हो गया, लेकिन सजा अभी बाकी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि बाकी कोड़े उनके बेटे की कब्र पर मारे जाएं, ताकि कानून की बालादस्ती हर हाल में कायम रहे। इंसाफ मुतलक था, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। तो इन तमाम कहानियों का निचोड़ क्या है? क़यादत का ये फलसफा माशरे पर आखिर क्या असर छोड़ता है? एक रूमी सफ़ीर खलीफा से मिलने मदीना आया। वो सोच रहा था कि कोई बहुत बड़ा महल होगा, शाही दरबार होगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। जब उसने लोगों से पूछा तो उन्होंने एक बाग की तरफ इशारा कर दिया जहां खलीफा आराम कर रहे थे। सफीर ने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा एक दरख्त के नीचे बगैर किसी मुहाफिज के जमीन पर गहरी नींद सो रहे हैं। ये मंजर देखकर उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ए उमर, तुमने इंसाफ किया, इसलिए तुम बेखौफ होकर सो रहे हो। शायद ये अल्फाज ही उनके पूरे तर्ज हुक्मरानी का बेहतरीन खुलासा थे। हम इस तज्जिए का इख्तिताम इसी एक सवाल पर करते हैं, एक पुरअमन माशरे की हकीकी बुनियाद क्या है? क्या वो बड़े बड़े महल और ताकतवर फौजें हैं, या फिर हर शहरी के लिए यकसां और गैर मुतज़लज़िल इंसाफ? ये वो सवाल है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिरास आज भी हमसे पूछ रही है।